جی عزیزو دوستو ساتھیوں، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں سلیم کرامت، یوٹیوب آفیشیل چینل کے توسط سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم 4 نشستوں میں اس بات پر بات کر چکے ہیں کہ نوجوان نسل کیوں متنفر ہے چرچ جانے سے، یا کیوں خوشی سے نہیں جاتے، یا اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پارٹ 5 میں ہم ان باتوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے وہ نوجوان جو بالغ ہو چکے ہیں، جن میں نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، اور بالخصوص وہ جو کسی نہ کسی طریقے میں اپنے آپ کو ٹرینڈ کر چکے ہیں، وہ کلام مقدس کی سٹڈی ہو، نئے پاسٹرز ہوں، ینگسٹر ہوں، یا وہ بیٹیاں ہوں، یا وہ انہوں نے بہت اچھی سنگنگ کی باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کی ہو، میوزک کے بارے میں ہو، اور وہ ایک بہت اچھے میوزیشین ہوں، اور وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ جاتے ہیں اور ان کو بعض چرچ باڈیز جو ہیں، وہاں کے جو انتظام کو سنبھالنے والے ہیں، جن میں ہر قسم کی انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہ ان کو چانس نہیں دیتے، بلکہ ان کو دھتکار دیتے ہیں، ان کے اس ٹیلنٹ کا، ان کی اس ابیلٹی کا، اور ان کی اس ساری ٹریننگ کا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں، ان کو جگہ نہیں دیتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس جو رتبے ہیں، جو سیٹیں ہیں، یا وہ فائننسز ہیں، ان کو وہ اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اچھے کاز کے لیے، اچھے مقصد کے لیے ایسے نوجوان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کی اس اچھی سٹڈی کے لیے، ان کی اچھی ٹریننگ کے لیے ان کو حوصلہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے آ جانے کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے، یا ان کے کوائر میں آ جانے کی وجہ سے، شاید جو پرانے لوگ ہیں ان کی وہ قدر یا وہ جگہ جس کو وہ استعمال کرتے ہیں یا اپنی شان و شوکت سمجھتے ہیں، وہ ان سے لٹ جائے گی، اس لیے وہ ان کو چانس نہیں دیتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یہی نوجوان بچے بالخصوص جن کا تعلق سنگنگ سے، میوزک سے، ورشپ سے ہوتا ہے، وہ چرچ میں ورشپ کو چھوڑ کر، یا ایسی کوائر کو چھوڑ کر، ان اچھی باتوں کو چھوڑ کر، وہ پھر دوسرے میوزیکل گروپ جوائن کر لیتے ہیں، جہاں پر پھر ان کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، اور وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہی چرچز ان کو پیسے دے کر مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آپ اسپیشل ہمارے چرچز میں یا پروگرامز میں آئیں، اور وہ پھر ان کے پاس ایک اچھی خاصی رقم کی ڈیمانڈ بھی کر دیتے ہیں۔ جبکہ اگر یہی نوجوان بچے اور بچیاں کوائر میں، میوزک میں، کلام سنانے میں، سنڈے اسکول کو چلانے میں ان کو استعمال کیا جائے، تو یہ بلا معاوضہ خدمت کے طور پر کام کرتے ہیں، اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچے، جن جن چرچز میں، یا جو لوگ اس کو سنیں، وہ خدا را ایسے نوجوانوں کو موقع دیں، ان کو ان کی جگہ دیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو عزت دیں، تاکہ وہ کلیسیا کے بہترین معمار، بہترین ستون اور اچھے لیڈر آنے والے دنوں میں ثابت ہوں۔ کیونکہ
اسی طرح سے قومیں بڑھتی اور ترقی کرتی ہیں جب نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ آپ طب کے فیلڈ میں دیکھ لیں، جب نئے ڈاکٹر آتے ہیں، اچھی پڑھائی کر کے آتے ہیں، تو وہ بہت اچھے بہترین فزیشین اور سرجن ثابت ہوتے ہیں۔ جو ٹیچنگ میں آتے ہیں بہت اچھے ٹیچر ثابت ہوتے ہیں۔ جو نرسنگ کے فیلڈ میں آتے ہیں وہ اپنے جاب میں، اپنی مہارت میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں، یا اسی طور سے اور بھی۔ لیکن ضرورت ہے کہ ان کو موقع دیا جائے، اور بالخصوص ہماری مسیحی کمیونٹی کو، مسیحی لوگوں کو، ہمارے جو بالغ نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ ان کی چرچ کے ساتھ جو افیلیشن ہے، ان کے ساتھ جو ایک رابطہ ہے، جو ان کی خوشی کے ساتھ پروگرامز کرنے کا، ان کو ارینج کرنے کا، آرگنائز کرنے کا حوصلہ بڑھے۔ بلکہ جو چرچ کے پرانے یا بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو موقع دے اور ان کے ہاتھوں میں یہ ذمہ داریاں دے، کیونکہ آنے والے دنوں میں انہی نے چرچ کو سنبھالنا ہے اور دوسرے اسی طرح کے انتظامات کو۔ اس لیے ایسے نوجوانوں کو انکرج کریں اور ان کو موقع دیں تاکہ کلیسیا اور مضبوط ہو، کیونکہ کلیسیا کو، چرچ کو ہر فیلڈ میں نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ وہ پرانے بزرگوں سے زیادہ انرجیٹک ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً جو پرانے ہیں ان کا تجربہ اور کلام کی باتیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں کہ نوجوان کچھ نہیں جانتے یا کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ جو پہلے بزرگ تھے یہ بھی آئے اور بزرگ ہو گئے، اسی طرح ان بزرگوں کو چاہیے کہ آنے والوں کو موقع دے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ میرا ایمان ہے اور امید رکھتا ہوں کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اور یہ باتیں جو ہیں وہ آگے پہنچیں گی اور لوگوں میں اویئرنیس آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان چرچ سے بھی باغی ہوں اور خدا کے خاتموں سے بھی باغی ہو کر ایسی باتیں یا ایسے کام کریں جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بزرگوں کا، چرچ باڈیز کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو موقع دیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا کلپ بہتوں کے لیے بہتری کا سبب ٹھہرے گا۔ خداوند آپ کو اور ہم سب کو اور پوری کلیسیا کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ اس چینل کو پسند کرتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو ان باتوں کو نہیں جانتے یا ہچکچاتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ خداوند یسوع المسیح ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور بالخصوص میری یہ دعا ہے کہ اس کرونا کی وبا میں، اس بیماری سے خداوند کلیسیا کو محفوظ رکھے۔ آمین۔